علامہ لدھیانوی صاحب اور یہ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ، اس کی سازش ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں کوئی مذہب کارڈ کو استعمال کیا جا سکے۔ سازش جو ہے وہ شروع کی گئی آج سے 2 دن پہلے، اس کا مہرہ بنایا گیا علامہ احمد لدھیانوی صاحب۔ ان کی ایک پریس کانفرنس پرسوں کروائی گئی اور اس پریس کانفرنس کے اندر ٹاپک کوئی اور تھا، دفاع پاکستان تھا، دفاع اسلام تھا، لیکن وہ پری پلانڈ علامہ لدھیانوی صاحب کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا، اس میں علامہ لدھیانوی صاحب نے اپنے دل کی بات جو ان کو پلانٹ کی گئی تھی، جو ان کو سمجھایا گیا تھا امپورٹڈ حکمرانوں کی طرف سے، امپورٹڈ حکومت کی طرف سے اور خصوصاً رانا ثناء اللہ کی طرف سے، انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان اور عمران خان صاحب کے خلاف اپنا غم اور غصہ نکالا۔ میں نے کل ایک ویڈیو میسج کے ذریعے سے انہیں میسج دیا جو انتہائی وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ اور اس وقت مزید وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اہل سنت والجماعت پاکستان کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے علامہ احمد لدھیانوی صاحب سے اعلان برات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے حوالے سے علامہ لدھیانوی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جو دھمکیاں لگائی ہیں، جو باتیں کی ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ اہل سنت والجماعت پاکستان اس پورے پروسیس کے اندر کسی قسم کی کوئی نیگیٹو انٹینشن نہ پی ٹی آئی کے خلاف نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف رکھتی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بقول ان کے جماعت اہل سنت کے کہ جو اہل سنت کارکنان ووٹرز ہیں، ہم ان کی دل شکنی نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس بات سے سٹیپ بیک کرتے ہیں جو علامہ احمد لدھیانوی صاحب نے فرمایا ہے۔ میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے علامہ لدھیانوی صاحب اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے امپورٹڈ حکمران اور یہ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ، اس کی سازش ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں کوئی مذہب کارڈ کو استعمال کیا جا سکے۔ پچھلے سال اپریل میں رجیم چینج آپریشن ہوا، سب سے پہلے مسجد نبوی کی توہین کے حوالے سے یہ کارڈ لے کر آئے، اللہ پاک نے ناکام اور نامراد کیا۔ پتہ چلا کہ جو لوگ پکڑے گئے وہاں پر وہ سارے نون لیگ کے اپنے کارکن تھے اور اپنے ایکٹیوسٹ تھے۔ پھر اس کے بعد سیال کوٹ میں انہوں نے کرسچن کمیونٹی سے لڑوانے کی کوشش کی، وہاں پہ خان صاحب کا جلسہ تھا، اس میں یہ ناکام ہوئے۔ یہ بین المذاہب جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے اوپر کوئی دشنام تنازی کروانے کی پلاننگ تھی، اس میں بھی اللہ پاک نے ان کو ناکام اور نامراد کیا۔ پھر یہ پری پلانڈ قادیانی فیکٹر کا جناب ایک ایجنڈا لے کر آئے، اس میں بھی یہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ آور نوید آیا، وہ چسی پوڈری اور بھنگی، اس کے منہ سے جب یہ اعلان کروایا گیا کہ جناب مجھے کوئی توہین مذہب محسوس ہوئی تو میں نے یہ اس جیسے بے حس اور بغیرت شخص کو کہ جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، میں نے اس میں بھی پریس کانفرنس کر کے کہا تھا، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی کرتوت، اس کا بولنا، اس کا چالنا، اس کی ہسٹری، اس کا بیک گراؤنڈ، اس میں بھی یہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ پھر اب پچھلے کئی دنوں سے اسمبلی کے فلور کے اوپر وہ شیخ روہیل اسکر جیسے گھٹیا شخص کے ذریعے سے اسمبلی کے فلور پہ آج سے 6-7 دن پہلے 10 دن پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر دوبارہ سے وہ توہین مذہب اور توہین صحابہ کی جناب غزل پڑھنے کی کوشش کی، اس میں بھی یہ ناکام اور نامراد ہوئے۔